بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ایمانیات کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالآخرت ہے، یعنی آخرت پر ایمان رکھنا۔ اور اس رکن کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ متعدد نصوص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے دیگر ارکان کو ذکر نہ کرتے ہوئے صرف ایمان کے دو ارکان کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ پر ایمان لانا اور دوسرا آخرت پر ایمان لانا۔ چنانچہ فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یا تو بھلائی کی بات کرے، خیر کی بات کرے، یا پھر خاموش رہے۔ اور فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان نصوص کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ارشادات کے اندر ارکان ایمان میں سے جن دو ارکان کا ذکر کیا ہے ان میں ایک ایمان باللہ ہے اور ایک ایمان بالآخرت ہے، اور ایمان کے دیگر ارکان کو ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان ان دو ارکان کے اندر پختہ ہو اور مخلص ہو اور حقیقت میں وہ ان دو ارکان پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے دل میں یہ ایمان گھر کر جائے تو پھر ایمان کے دیگر ارکان از خود پورے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں اور غور کریں کہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیاں، فسادات اور بگاڑ، ان کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، تو ان میں ایک بنیادی قدر یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان بالآخرت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کی کوتاہ نظر اس کی اس دنیا پر ٹک کے رہ گئی ہے اور وہ اپنی آخرت کے متعلق سوچنا چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنی آخرت سے غافل ہوتا ہے ویسے ویسے انسان اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں، اس کی پریشانیوں میں اور اس کی آفتوں اور بلیات اور مصائب میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی نظر اپنے ہدف سے ہٹ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ جو چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس باقی نہیں رہتا، اس کے لیے کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو اس کو برائی سے روک سکے اور جو اس کو اچھائی کی ترغیب دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی مادی دنیا میں ہم بہت سے اچھے کاموں سے گریز کرتے ہیں، بلکہ ان سے دور بھاگتے ہیں، اور اس کے برعکس بہت سے ایسے کام جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن ہم کوتاہ نظر اپنی اس دنیا کی زندگی میں ان کے نقصان کو نہیں جانتے اور آخرت پر ہمارا وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو ہم ان برے اعمال کو، ان غلط اعمال کو کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن و آشتی ہو، معاشرے کے اندر سکون ہو، معاشرے کے اندر خیر ہو، بھلائی ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آخرت پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اور حضرات گرامی قدر، آخرت پر ایمان صرف ہمیں یہی فائدہ نہیں دے گا کہ ہم اپنی ذات میں مطمئن ہو جائیں گے اور ہم اپنی ذات کی حد تک درست سمت میں چلنے لگ جائیں گے، بلکہ آخرت پر ایمان ہمارے اس تمام معاشرے کو جنت نظیر بنا دے گا۔ تو اس لیے آخرت پر نظر ہر وقت رہنی چاہیے اور دنیا کی اس مادی زندگی کی حقیقت ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اصل زندگی موت کے بعد والی ہے۔ اور آپ غور فرمائیے انسان کس قدر نادان ہے۔
وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی 60-70 برس یا 100-150 برس ہو سکتی ہے، آپ کہہ لیں کہ 200 برس ہو سکتی ہے یا 300 برس ہو سکتی ہے، اس کے مقابلے میں جب آخرت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک لامحدود اور لامتناہی سلسلہ ہے، اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایک طرف 100-200 سال ہیں اور ایک طرف ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے فیصلے اور اپنی اسٹریٹجی اس بنیاد پر طے کرے کہ میری ہمیشہ کی زندگی اور میری آخرت کی زندگی اور میری دائمی زندگی، اس میں اس کا کیا اثر ہے۔ اگر کوئی شخص اس بنیاد پر فیصلے کرتا ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی پر اس کے اس فیصلے کا یا ان فیصلوں کا کیا اثر پڑے گا، تو پھر یقیناً وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا جو اس کے دین اور اس کی دنیا کو برباد کرے۔ اور یاد رکھیے، ایسا ہر فیصلہ جو انسان کی آخرت کو برباد کرتا ہے، یقینی طور پر، حتمی طور پر اور لازمی طور پر وہ انسان کی دنیا کو بھی برباد کرتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن احکامات کا پابند کیا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے یا جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، یہ صرف اور صرف محض اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ چاہا اور کہہ دیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ علیم و حکیم ہیں، اللہ بڑے دانا ہیں، اور اللہ رب العزت کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص شریعت کے احکامات پر غور کرے تو اسے یہ سمجھ آئے گی کہ شریعت کے ایک ایک حکم کے اندر اس کی دنیا کی بھی بھلائی ہے اور اس کی آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ تو شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے انسان کی نہ صرف آخرت بہتر ہوتی ہے بلکہ اس کی دنیا بھی سنورتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پر نظر رکھیں اور اپنے تمام فیصلے اسی کی بنیاد پر سر انجام دیں۔ اپنی زندگی کا شیڈیول اور اپنی زندگی کا سارا منصوبہ اس بنیاد پر طے کریں کہ ہمارے ان اعمال سے ہماری آخرت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں آخرت پر ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔